اگلی جو طلاق ہے وہ جی طلاق بدعت، اسے انسٹنٹ طلاق بھی کہا جاتا ہے۔ طلاق بدعت جیسا کہ نام سے ہی ظاہر انوویٹو ہے، یہ بعد میں آئی ہے اجماع کے ذریعے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یہ طلاق بدعت نہیں تھی، یعنی طلاق بدعت ایسی طلاق جو کہ شوہر اپنی بیوی کو سنگل سٹنگ میں ایک ہی مجلس میں 3 دفعہ کہتا ہے کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں اور میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہے یہ 3 طلاقیں اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو دے دیتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نرم طبیعت کے مالک تھے، وہ اسے ایک ہی کاؤنٹ کیا کرتے تھے۔ پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی جو شخص اپنی بیوی کو ایک ہی سٹنگ میں 3 طلاقیں دے دیتا تھا تو وہ بھی ایک ہی کاؤنٹ کرتے تھے۔ لیکن جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو اس کے زمانے میں، حضرت عمر فاروق کے زمانے میں جو شخص اپنی بیوی کو ایک ہی سٹنگ میں 3 طلاقیں دے دیتا تھا تو انہوں نے ایگزیکٹو آرڈر جاری فرمایا تھا اجماع کے ذریعے کہ اب جو بھی شخص اپنی بیوی کو ایک ہی سٹنگ میں 3 طلاقیں دے گا تو وہ 3 طلاقیں ہی کاؤنٹ ہوں گی۔ یعنی اجماع کے ذریعے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ جو اجماع کے ذریعے آرڈر کیا گیا تھا کہ جو شخص اپنی بیوی کو ایک ہی سٹنگ میں 3 طلاقیں دے گا تو وہ 3 طلاقیں کاؤنٹ ہوگی۔ لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کرمنلائز بھی کیا تھا، یعنی تعزیر بھی دی تھی اس کی کہ جو شخص اپنی بیوی کو طلاق دے گا تو اسے بطور سزا کوڑے بھی مارے جائیں گے کہ وہ ایک سٹنگ میں 3 طلاقیں کیوں دے رہا ہے۔ ابن تیمیہ کے نزدیک جو شخص ایک ہی سٹنگ میں 3 طلاقیں دیتا ہے وہ ایک ہی کاؤنٹ ہوتی ہے۔ اہل تشیع 3 طلاقوں کو ایک ہی سٹنگ میں طلاق بدعت کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ اہل تشیع یہ کہتے ہیں کہ وہ طلاق ہوتی ہے جو 2 گواہان کی موجودگی میں، جو 2 گواہان بالغ ہوں گے ان کی موجودگی میں دی جائے اور عربک فارم میں دی جائے، اور طلاق احسن یا طلاق حسن میں سے کوئی طلاق دی جائے تو پھر اہل تشیع اس طلاق کو مانتے ہیں۔ اہل تشیع طلاق بدعت کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ مختلف اسکول آف تھاٹس کے اپنے نظریات ہیں، اپنے مختلف علماء کرام کی طلاق بدعت کے حوالے سے جو ہے اپنی آراء ہیں۔ کچھ لوگ طلاق بدعت کو جو ایک سٹنگ میں 3 دے دی جائیں وہ 3 ہی مانتے ہیں، جبکہ کچھ جو علماء کرام ہیں مختلف اسکول آف تھاٹس کے، وہ کہتے ہیں جی جو بندہ ایک ہی سٹنگ میں اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے گا وہ ایک کاؤنٹ ہوگی، جبکہ کوئی اسے 3 ہی مانتا ہے۔ انڈیا میں بھی قانون بنا دیا گیا کہ جو بھی مسلم شخص اپنی بیوی کو ایک ہی سٹنگ میں 3 طلاقیں دے گا تو اسے 3 سال کی سزا سنائی جائے گی، اسے 3 سال کی جیل ہوگی۔ تو طلاق بدعت ایسی طلاق ہوتی ہے جس میں شوہر اپنی بیوی کو ایک ہی سٹنگ میں 3 طلاقیں دے دیتا ہے۔ اس کو بھی ڈیل کرتا ہے محمد اللہ کا سیکشن 311، اس کا سب سیکشن 3، وہ یہ کہتا ہے طلاق بدعت کون سی طلاق؟ دس کنسسٹس آف 3 pronouncements made during a single طہر either in one sentence، یعنی کہ 3 طلاقیں جب اس کی عورت پاک ہوگی، طہر میں ہوگی، ایک ہی سٹنگ میں دی جائے گی، یعنی I divorce thee thrice، یعنی میں تمہیں 3 دفعہ طلاق دیتا ہوں، اور ان سیپریٹ سینٹینس یا اسے علیحدہ جملے میں بولا جائے گا I divorce thee، I divorce thee، I divorce thee، یعنی میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ A single pronouncement made during a طہر clearly indicating an intention irrevocably to dissolve the marriage، یعنی ایک ہی سٹنگ میں 3 دفعہ کہہ دینا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، یہ کلیئرلی انڈیکیشن ہوتی ہے کہ میں تمہیں اپنی زوجیت میں اب دوبارہ نہیں رکھنا چاہتا، میں اس نکاح کو ڈیزالو کرنا چاہتا ہوں، میں تمہیں طلاق دے کر اپنی زوجیت سے فارغ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ہو گیا طلاق بدعت، یعنی ایسی طلاق جس میں ایک ہی سٹنگ میں 3 طلاقیں دی جاتی ہیں۔ کچھ اسکول آف تھاٹ اسے 3 طلاقیں مانتے ہیں، کچھ اسکول آف تھاٹ اسے سنگل طلاق مانتے ہیں۔